اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر ہمارا یہ پروگرام رہنمائی دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں مجھے اس وقت سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی دل کی گہرائیوں سے میٹرو ون نیوز کی جانب سے، ہمارے پروگرام رہنمائی کی پوری ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتوں اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قدر زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا، یعنی پروگرام رہنمائی کا، اور تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری جو مہمان شخصیت ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ، لیکن موقع ہے، دستور ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن خلق خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کی تمام برانچز کراچی میں جتنی برانچز تقریباً کام کر رہی ہیں، بہت ہی محنت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کراچی سے باہر پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں نہیں الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر ڈاکٹر احسن مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سفر اور پھر اس کے اثرات بالکل آپ کی شخصیت پر اور نمودار ہو رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح سے ظاہر ہے ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ماحول کیونکہ فرق ہوتا ہے تو اس سے بہت جسمانی طور پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ کولمبو تشریف لے گئے تھے، وہاں پر دنیا کے 83 ممالک کی جو کانفرنس تھی، اور الحمدللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر صاحب، اور خوشائن بھی بات ہے، بہت خوشی بھی اور بہت مسرت بھی ہو رہی ہے ہمیں اس بات کو بتاتے ہوئے، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھی ہم مبارکباد پیش کریں گے، میٹرو ون کی جانب سے، میٹرو ون کی پوری ٹیم کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کریں گے کہ اس کانفرنس میں گلوبل ایمبیسڈر جو پیس ایوارڈ ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ زینب۔ الحمدللہ انٹرنیشنل کانفرنس میں کولمبو میں منعقد ہوئی، جس میں 83 کنٹریز کے مندوبین ڈیلیگیشنز تھے، جس میں ڈاکٹرز تھے، سائنسدان تھے، وکلاء تھے، ججز تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، دنیا کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، اور بالخصوص پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، اور انتہائی کامیاب ترین یہ انٹرنیشنل کانفرنس کولمبو میں منعقد ہوئی، اور پاکستان سے ہماری نمائندگی ہوئی، اور الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے اعزاز اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کہ گلوبل ایمبیسڈر پیس ایوارڈ کا وہاں اعلان ہوا ہمارا، اور الحمدللہ ہمیں یہ ایوارڈ وہاں دیا گیا، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، باعث عزت ہے کہ ہمیں دنیا کے 83 ممالک میں پیس کا پیغام دینے پر ایوارڈ دیا گیا، امن و محبت و پیار کا پیغام دینے پر یہ پاکستان کو ایوارڈ ملا، ہمیں ایوارڈ ملا، پاکستانیوں کو ملا۔ اور اس ایوارڈ کو جب ہم پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر آئے تو بھائی کثیر تعداد لوگ کا میں چیئرمین بھی ہوں الحمدللہ، اور گزشتہ 4.5 سال سے ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں کہ پیغام محبت، پیغام امن اور محبت کا پیغام، امن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، اور صوفیزم کے ذریعے پہنچے، بے شک، کیونکہ صوفیہ اور اولیاء کی جو تعلیمات ہیں یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے امن قائم کیا جا سکتا ہے، محبت قائم کی جا سکتی ہے، دلوں سے نفرتوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ ہمارا ورک جاری ہے، ہماری پوری ٹیم کا ورک جاری ہے، اور اس حوالے سے بالکل یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے پروگرام رہنمائی، تو ہمارا پروگرام ہے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ دنیا میں پاکستان کے ذریعے، پاکستان کے کسی نمائندے کے ذریعے
محبت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، بے شک، پیار کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، اور یہ بتایا جائے کہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ بے شک، وہاں ہم نے اپنی اسپیچ میں یہ بتایا لوگوں کو کہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے، دین اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، بالکل، اور یہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے دین اسلام کے خلاف، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کا یہ خاص مہینہ ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر سرکار سے والہانہ محبت رکھتے ہوئے، آپ سے عشق اور پیار کرتے ہوئے، اور آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور ڈھالنے پر پورا زندگی پہ تمام جو معمولات زندگی ان کو کوشش کرتا ہے انسان اسوہ حسنہ پر گزارنے کی کوشش کریں، احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے، بے شک، اور سرکار سے محبت کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش بے کریں۔ شک، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پیس اور امن کا پیغام ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب ایک ہے سوائے تقویٰ کے، سوائے تقویٰ کے، جس کا مقام تقویٰ بلند اس کا مقام افضل۔ تو تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب تصوف میں انسان قدم رکھتا ہے، صوفیہ اولیاء کی نشست و برخاست میں بیٹھتا ہے، وہاں سے ادب تصوف کے جو منازل ہیں وہ طے ہوتی ہیں، تزکیہ نفس تزکیہ قلب ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، باعث زحمت نہیں بنتا وہ شخص، بے شک، تو وہ پھر جو ہے دنیا میں امن کا پیغام پہنچاتا ہے، محبت کا پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا جو ہے پیار محبت اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، مذہب کوئی کسی کا کچھ ہو اس سے اس کو غرض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس دور میں بھی، اس وقت بھی دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ ان کی دربار میں حاضریاں دیتے ہیں۔ صحیح، نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لال شاہ باز قلندر مروندی کے پاس، بابا بلے شاہ صاحب کی درگاہ پر، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، جی، لال شاہ باز قلندر مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر، اولیاء اللہ کی جو خانقاہ ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، بلا تفریق لوگ بلا آتے ہیں، تفریق انسانیت کی خدمت ہوتی بے ہے، شک، اور یہی صوفیزم ہے، صحیح، بلا تفریق ان کی خدمت کی جائے، اور اپنے ان کے حسن عمل سے لوگ پھر متاثر ہو کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، بے شک، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بے شک، تو الحمدللہ یہی اسپیچ میں ہم نے دنیا کے 83 ممالک کے جو مندوبین تھے ان کے سامنے ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی اور یہ پیغام دینے کی ہم نے کوشش کی، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ کامیاب ہوئے تو ہمیں یہ ایوارڈ ملا، بالکل، اور یہ اور اس ایوارڈ کو ذرا میں یہ بتانا چلوں، جب کراچی ایئرپورٹ پہ میں پہنچا ہوں تھرسڈے کو، تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ اس میں بوائے اسکاؤٹس کی جو تنظیم ہے اس کے تمام لوگ موجود تھے استقبال کے لیے، اور الحمدللہ وہ استقبال ہوا، اور وہاں ہم نے اعلان کیا کہ یہ ایوارڈ گلوبل پیس ایمبیسڈر ایوارڈ ہم نے منسوب کیا ہے ان سفیران امن جو افواج پاکستان کے جوان، جو رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان، اور عوام پاکستان جو امن کی خاطر، امن اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اس ایوارڈ کو ہم نے ان سے منسوب کر دیا الحمدللہ۔ بے شک، کہ یہ ایوارڈ مبشر عالم کو نہیں ملا، یہ ورلڈ پیس انٹرفیتھ رحمانی کونسل کو نہیں ملا، بلکہ ہم نے یہ ان کو منسوب کر دیا کہ ان کے لیے یہ ایوارڈ ہے ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ، کیونکہ ان سے بڑا امن کا کام کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کی خاطر، اس دنیا میں امن کو قائم رکھنے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور شہید ہو گئے۔ فرد واحد کا ایوارڈ نہیں ہے، یعنی آپ نے کھلے دل کے ساتھ ان کے نام منسوب کر دیا، جزاک اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ ہم ظاہر ہے جس طرح سے آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور یہی پازیٹیو امیج جو ہے پاکستان کا جانا چاہیے دنیا بھر میں
کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ امن کا درس دیتا ہے بے شک، اور یہ جو ماہ مبارک ہے اس ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی دعائیں بھی کریں اور اللہ رب العزت کے حضور ہم اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں مثبت طور پر ایک ایسی تبدیلی لائیں تاکہ پروردگار عالم ہمارے جو اعمال ہیں ان کو، جو ہماری زندگی لوگوں کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں ان سنہری اصولوں پر زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ پروگرام رہنمائی دیکھ رہے ہیں، آپ لائیو کال کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، استخارے کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں، اگر روحانی حوالے سے آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ اپنے لیے پریشان ہیں یا کسی اپنے پیارے کے لیے، تو آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جا رہے ہوں گے، نمبر جس طرح سے دکھائی دیے جاتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ اتنا ہمارا پروگرام کیونکہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے، تو نمبر آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے، کال کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور جیسے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، وہ بھی آخر میں ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن کاغذ اور قلم آپ تیار رکھیے گا۔ ایک جو ہم پہلا نسخہ بتائیں گے وہ جلدی امراض کے حوالے سے ہوگا، جس طرح سے جسم میں بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے، خارش کا علاج کیا ہے، وہ کس طرح سے کیا جائے گا، اور گھر میں جو کچن میں موجود ہوتی ہیں اجزاء ان کے حوالے سے۔ دوسرا جو ہے بدہضمی کے حوالے سے ہوگا، بدہضمی کے حوالے سے بھی آپ کو نسخہ بتایا جائے گا۔ ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھتیجی کے لیے پوچھنا تھا، ان کا نکاح ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ نام بتا دیجئے بھتیجے کا۔ کنزا۔ دوبارہ بتائیے گا۔ کنزا نام جی کنزا صحیح ہے جی۔ ان کی امی کا نام ہے نسرین اور لڑکے کا نام ہے فرحان۔ اچھا۔ فرحان ان کی والدہ کا نام ہے نسیم۔ فرحان کی والدہ کا نام نسیم جی۔ اچھا، یہ کون سی کنٹری میں نکاح ہوا ہے ان کا کنزا کا؟ 2 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ویزا نہیں آیا ہے۔ کون سی کنٹری میں، کون سے ملک میں؟ آسٹریلیا میں، سڈنی میں جی ہاں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن۔ کنزا بنت نسرین کے لیے دعا گو ہے کہ ان کا نکاح تو ہو گیا ہے الحمدللہ، اور فرحان سے نکاح ہوا آسٹریلیا میں اور ان کے ویزے میں پرابلم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور کنزا کے ویزے کے میں جو مشکلات ہیں وہ جلد سے جلد دور ہو جائیں۔ آمین۔ کنزا سے کہیے کہ 5 وقت نمازیں وقت مقررہ پر ادا کریں۔ فرحان صاحب سے بھی کہیے، اور یا اللہ ہو یا وکیل ہو، یا اللہ ہو یا وکیل ہو کثرت کے ساتھ پڑھیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 3 تسبیحات تو سودانے والی پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ دوسری کے ساتھ کنزا بھی پڑھیں اور فرحان صاحب بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 28 دن میں جو خوشخبری ملے گی وہ ہمیں ضرور بتائیے گا اور معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نا ان کے پراپر دوبارہ سے جو ہے ان کو چیک کروا لیجیے گا، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، پریشان نہ ہوئیے۔ اس حوالے سے میری بہن آپ ملاقات کر سکتی ہیں گلشن اقبال مین آفس میں بھی، اور ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ DHA فیز 2 نادرا کا دفتر ہے جی۔ نادرا کے دفتر کے سامنے KFC ہے، بہت مشہور ہے، KFC کے بالکل بیک سائڈ پہ بیہائنڈ، بالکل اس کے بیک سائڈ پہ جو سروس روڈ ہے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نشست شروع ہونے والی ہے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹائمنگ کا بھی بتا دیا جائے گا اور مکمل ایڈریس بھی بتایا جائے گا، تو DHA کے قرب و جوار میں رہنے والے، ڈیفینس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہماری انشاءاللہ وہاں نشست دوبارہ سے جاری و ساری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اور گلشن اقبال کے ان ٹیلی فون نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر کے جو ہے آپ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر رہے ہیں کنزا کے حوالے سے، اور بالوشاؤ ملاقات کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ آج کے ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر، کیونکہ ظاہر ہے کچھ غیر حاضری کے بعد آج آپ ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے کر رہے تھے، HIV پہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے بھی بات کی، میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر کل عالمی دن HIV کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے، لیکن ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید کلام کریں گے۔ آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ میں۔
प्रोग्राम रहनुमाई में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर एस.एम. मुबश्शिर आलम साहब। और वक्फे पे जाने से कबल HIV के हवाले से गुफ्तगू जारी और सारी थी। इसके साथ साथ हमने दौरान वक्फा कॉल्स भी काफ़ी सारी शामिल की हैं। देखते हैं डॉक्टर साहब HIV के हवाले से डॉक्टर साहब गुफ्तगू करेंगे या पहले हम कॉल्स का जवाब दे लें? जी, पहले HIV के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद जो कॉल ब्रेक में आई थी उनके जवाब भी इंशाअल्लाह ताला देंगे, जिसमें किंजा हैं, मोहम्मद अली साहब और फैद अली साहब हैं, उनकी वालदा ने फ़ोन किया था, शहजाद खान साहब शादी के हवाले से परेशान हैं, इन सब का जवाब देंगे। HIV का अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर पर मुकम्मल इलाज मौजूद है और HIV कई हवाले से हो जाता है। एड्स जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला इस मूजी अमराज से सबको महफूज रखे, इस मूजी मर्ज से सबको महफूज रखे और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज रूहानी वेलफेयर पर मौजूद है। पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए, खुदा न खास्ता अगर HIV के पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाद रूहानी वेलफेयर पे मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आइए और उसका इलाज कराइए। 3 से 4 हफ्ते में उसके बाद फिर हम टेस्ट करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो HIV का जितने भी मामला हैं वो दुरुस्त हो चुके होते हैं और HIV के जो जरासीम है ब्लड के अंदर वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकम्मल इलाज है, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ये किसी भी वजह से हो सकता है, दीगर वजूद से हो सकता है। खून की जब तब्दीली होती है या खून किसी का चढ़ाया जाता है उस वक्त भी ये मर्ज लाक हो जाता है, बेहतियाती से भी हो जाता है। जी, गलत ब्लेड इस्तेमाल करने से, गलत सिरिंज निडल इस्तेमाल करने से ये चीज़ें जो है मुंतकिल हो जाती हैं, ये अमराज का लोग शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी हैदराबाद से यासिर बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से यासिर भाई बात कर रहे हैं। जी यासिर, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये कोलंबो से पाकिस्तान के लिए अवार्ड लेकर आए। मैं इनको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से बात कर रहे हैं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश पूरे पाकिस्तान के लिए ये एजाज की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, कोई तो बढ़ता है, किसी को तो पहला कदम रखना पड़ता है, किसी को तो जुस्तजू और मेहनत करनी पड़ती है और सबको उसका समर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एजाज है कि ग्लोबल एम्बेसडर पीस अवार्ड हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह और ये यूनाइटेड नेशन से रिकग्नाइज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह से हमारे पास बेशुमार कॉलें आ रही हैं, SMS आ रहे हैं, लोग फेसबुक पे भी हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मुबारकबाद दे रहे हैं। बस दुआ ये कीजिए अल्लाह ताला हासिदीन की हसद से हम सबको महफूज रखे और हमारे पाकिस्तान को बिलखुसूस अमन का गहवारा बना दे। इस रबीउल अव्वल, रबीउल नूर, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और सदक़े से ये दुआ कीजिए कि जितना दुरूद और सलाम का नजराना इस माह मुबारक में पेश किया जा रहा है हमारे और आपके आका और नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, उनके सदक़े और तुफ़ैल में हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, हमारे मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म फरमा दे, हमारे मुल्क से भूख और अफलास ख़त्म हो जाए, फरावानी रिज़्क़ अल्लाह ताला अता फरमा दे। ये दुआएं करें। ये कबूलियत का महीना है, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है ये नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है जो हमें हासिल हुई और हम आका के उम्मती हो गए। तो ये बड़ी बड़ी एजाज की बात है, ये सबसे बड़ा एजाज है। हमें दुनिया के एजाज तो मिलते ही रहेंगे, सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा एजाज ये है कि हम आका के उम्मती हैं, अपने आका के उम्मती हैं। बस सरकार से लो लगा लीजिए, दुरूद सलाम का नजराना कसरत से भेजिए और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे, हमारी अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे, जो हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना दे देते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं समझ पाते, लोगों के अक्लों के ऊपर जो है पर्दे पड़े होते हैं, वो नहीं समझते कि हमारे मुल्क के मोहसिन कौन है। ये मोहसिन है हमारे। जब हम सोते हैं तो हमारी नींदें इनकी वजह से कायम होती हैं, ये जागते हैं, ये जागते हैं। मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूं कि करोड़ों रुपए दे दिए जाएं और कहा कि अपने सीने पे कोई गोली खा ले, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाता गोली।
یہ وہ بہادر جوان ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کی امن کی خاطر، ہمارے ملک کے ایک ایک چپے کی حفاظت کی خاطر اپنے سینوں پر بم لے لیتے ہیں. بے شک. الحمدللہ یہ ایمانی جذبہ ہے ہماری افواج پاکستان کا، ہماری سیکورٹی اداروں کا، یہ جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم و دائم رکھے. پاکستانی کے ہر شہری کے اندر یہ جذبہ قائم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کی بقا اور سالمیت کے لیے جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ دعاؤں ضرور کیا ہمارے کیجیے. ملک کو سلامت رکھے. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید جو کالرز ہیں ہمارے جو ان کا سوال ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طارق بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینی تھی، یہ جو پیس ایوارڈ لے کر آئے ہیں اس سلسلے میں کہ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کا اور ملک کا جو ہے وہ نام روشن کیا، اور بہت بہت ڈاکٹر صاحب کو مبارک ہو. بہت شکریہ طارق بھائی. کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. کراچی سے. بھائی آپ کا بہت شکریہ. تمام پاکستانیوں کو شکریہ جو شب و روز ہمیں کال کر کے مبارکباد دے رہے ہیں. بھائی یہ ایوارڈ جو ہے آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، بالخصوص ان شہداء کے نام پہ ہم نے منسوب کر دیا جو قیام امن کی خاطر دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. یہ ان شہداء کے لیے ہم نے اس کو منسوب کیا ہے، اس ایوارڈ کو. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شہداء کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین. اور ان کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. طارق بھائی، یاسر بھائی، دیگر ان تمام کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جو ہمیں مختلف ذرائع سے فون کر رہے ہیں، ایس ایم ایس کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، فیس بک پہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، اخبارات میں مبارکباد دے رہے ہیں. ان تمام تنظیموں کو، ان تمام اداروں کو جو اس وقت ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، میں ان سب کا جو ہے تہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کو حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے. بالخصوص مجھے، کیونکہ مجھ پہ زیادہ حاسدین کی نظریں لگی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ حاسدین کو بھی ہدایت فرمائے اور آگے بڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. مبشر عالم کی دعائیں سب کے لیے ہیں، سب کے لیے، پورے پاکستانیوں کے لیے ہیں، پورے عالم اسلام کے لوگوں کے لیے ہیں. اور یہی چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھے بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں عدلیہ کو سیاست میں نہ لایا جائے. پاکستان مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے. تمام اپوزیشن کے اتحاد تک گرینڈ الائنس نہیں بن سکتا. آئی جی اے ڈی خارجہ کی چھٹیاں کل ختم ہو رہی ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے 12 جنوری تک آئی جی سندھ کی تقرری پر حکم امتناع جاری کیا ہوا ہے. ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر آئی جی سندھ کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں. آئی جی سندھ کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس 2016 کی کارکردگی کا جائزہ. دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. پروگرام رہنمائی میٹرو ٹی وی کو، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کو، ورلڈ پیس انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کو، ان کے تمام کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے لوگ یقیناً دعا کریں، اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے پر بھی آپ کو مبارکباد موصول ہو رہی ہے، اور ہمارے اس پروگرام رہنمائی کے پلیٹ فارمز پر بھی لوگ آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ہمیں کال کر چکے ہیں وقفے میں، وہ بڑی شدت سے ڈاکٹر صاحب جواب کا انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل جواب دیتے ہیں. کنزا بنت نسرین نے، ہم نے جواب دیا تھا ان کو. فرحان سے ان کا نکاح ہو چکا، آسٹریلیا سے ویزا نہیں آ رہا. ان کو ہم نے بھی بتایا یا اللہ ہو یا وکیل ہو، کثرت سے پڑھیں. کنزا بھی اور فرحان صاحب بھی، انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو جائے گا. شہزاد خان، اچھا پہلے محمد علی اور دوسرے ان کے بھائی کا نام ہے فیض علی. والدہ خدیجۃ الکبریٰ، خوبصورت نام، مقدس نام ہے. اللہ تعالیٰ اس نام کے طفیل میں ان دونوں بھائیوں کی ملازمت کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. خدیجۃ الکبریٰ صاحبہ بالمشابہ ملاقات کیجئے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ. یہ ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے. گلشن اقبال میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے، اور ان قریب انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے ہفتے میں
DHA برانچ کا افتتاح ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہاں بھی نشست ہوگی. شہزاد خان انب جان، والدہ کا نام انب جان، شادی کے معاملات میں ہمارے بھائی پریشان ہیں اور ہم نے ان کو بتایا تھا کہ شادی ایک معاملہ خراب ہو چکا، دوبارہ شادی کے لیے انشاءاللہ معاملہ بن جائے گا. آپ بھی ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کیجیے. مزید کالرز جو ہیں ان کے بھی جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے گا اس پروگرام میں. ایک وقفہ شامل کر رہے ہیں، آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن مبشر عالم صاحب، جو جس طرح سے استخارے کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں. بیماریاں اگر لوگوں کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے ایک معاشرہ افراتفری کا شکار ہے اور پریشانیوں کا شکار ہے، تو آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جا رہے ہیں، چند ہی لمحوں بعد اسکرین پر نمبر آپ کو دکھائی دیے جائیں گے. رابطے کے چند ذرائع ہیں وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجیے. نمبرز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دی جا رہی ہے، نوٹ فرما لیجیے. 0301 235 9922 034 5305 4325 034 364 3385. PTCL نمبر نوٹ فرما لیجیے 021 34834424. SMS کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ SMS سروس 24 گھنٹے کھلی ہے. ٹائپ کیجئے IOL اسپیس دیجئے، اپنا نام لکھیے، اپنی والدہ کا نام لکھیے، اسے سینڈ کر دیجئے 4472 پر، یعنی 4472 پر اسے سینڈ کر دیجئے. خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجئے. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن، رجسٹرڈ PO باکس نمبر 11121 کراچی، PO باکس نمبر 11121 کراچی. اسکائپ آئی ڈی نوٹ فرما لیجیے شیخ 9036 SHEIKH شیخ 9036. ای میل ایڈریس پر بھی آپ اپنے مسائل ڈاکٹر صاحب تک پہنچا سکتے ہیں. ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com. ان تمام ذرائع میں سے جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ بآسانی رابطہ کیجیے ڈاکٹر صاحب سے. اب جو وقت ہوا ہے جناب جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، یعنی باورچی خانہ آدھا دواخانہ، 2 ہوم ریمیڈیز آپ کو بتائی جائیں گی. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتا رہے ہیں جلدی امراض کے حوالے سے؟ جی بالکل، باورچی خانہ آدھا دواخانے کے حوالے سے جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے پروگرام رہنمائی میں، جلدی امراض کے حوالے سے ہم آج بتا رہے ہیں، خاص کر جو خارش ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے، کہ آپ سب سے پہلے لے لیں تلسی کے پھول. یہ تلسی کے پھول ہیں، ان کو یہ پاؤڈر کر لیں، گرائنڈ کر لیں ان کو، اور یہ 25 گرام لینے تلسی کے پھول 25 گرام. اور لیمو، یہ ہر کچن کی زینت ہوتا ہے، ہر کھانے میں اکثر ڈال کے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، نیمبو کا اچار بھی بناتے ہیں. یہ لیمو ہے، ان کو عرق لے لیں 100 ملی گرام کے قریب، 100 ملی لیٹر 100 ملی لیٹر اس کا عرق لے لیجیے. اور تلسی کے ہاں بالکل ایک اندازے کے مطابق جو ہے آپ اس کے 3 سے 4 چمچے ایک جو ٹیبل اسپون ہوتے ہیں وہ لے لیجیے گا. اور تلسی کے جو پھولوں کا آپ صفو بنائیں گے وہ اس میں مکس کر کے جو خارج کی جگہ ہے اس کے اوپر آپ اس کو پیسٹ کریں، لگائیں تو انشاءاللہ تعالی خارج دور ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہوم ریمیڈی ہے وہ نوٹ کر لیجئے. شدید بدہضمی کی صورت میں یہ لونگ ہے، لونگ کا پاؤڈر کر لیجئے 2 ٹیبل اسپون کھانے کے چمچے یہ پاؤڈر کر لیں لونگ کا. اور چھوٹی ہڑ، یہ چھوٹی ہڑ ہے، اس کا پاؤڈر کر لیں. یہ 2 ٹی اسپون لے لیجئے گا. چائے کے 2 چمچے. کالی مرچ، ہر باورچی خانے میں موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں. کالی مرچ، یہ کالی مرچ 2 ٹی اسپون، اس کا بھی آپ لے لیں. اور ½ ٹی اسپون کالا نمک ½ ٹی اسپون، آدھا چائے کا چمچہ یہ پاؤڈر کر لیں. آپس میں ان کو مکس کر کے ½ ٹی اسپون یعنی کہ آدھا چائے کا چمچہ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں تو شدید بدہضمی ختم ہو جاتی ہے. اور ان تمام دوائیوں کے اجزاء پر جب اس کو مکس کر کے رکھ لیں تو اللہ شافی اللہ کافی، اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے دم کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے دم کریں تو دعا اور دوا
7 کے عنوان سے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر علاج جاری ہے. روحانی علاج، جسمانی علاج، تمام پیچیدہ اور موذی امراض کا علاج جس میں ایڈز، ڈائلیسس، گردے کے جملہ امراض، آنکھوں کے جملہ امراض، شوگر سے پیچیدہ امراض کے حوالے سے جو گینگرین زخم ہو جاتے ہیں اس کا علاج، کڈنی کے حوالے سے، کڈنی کیور کے حوالے سے، گردوں کے جملہ امراض کے حوالے سے روحانی کڈنی کیور موجود ہے، روحانی نور چشم موجود ہے. اور جو شوگر کے زخم ہو جاتے ہیں، گینگرین ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جان بچانے کے لیے ان اعضاء کو کاٹنے کے لیے کہتے ہیں، تو ان زخموں کا علاج، ناسور کا علاج، جلدی امراض کے تمام جس میں سوریسس بھی ہے جس کو جلدی کینسر کہتے ہیں اس کا الحمدللہ علاج. یہ الحمدللہ جسمانی علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جاری و ساری ہیں. یہ آپ کی خدمت کے حوالے سے ہیں، پبلک سروس کے حوالے سے ہیں. روحانی ویلفیئر وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جہاں دعا اور دوا کے ساتھ دعا اور دوا ساتھ کے عنوان پر کام کیا جا رہا ہے اور آپ کی خدمت کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے لیمو اور تلسی کے جو پھول ہیں بتائیں، یہ کتنی بار لگائیں دن میں؟ 2-3 مرتبہ لگانے سے خارش بالکل ختم ہو اور یہ جاتی جو ہے. چیزیں آپ نے ڈاکٹر صاحب بتائی ہیں جس طرح سے، بہت ایسی آسان چیزیں ہیں، لونگ ہے، کالی مرچ ہے، جی تو ہاں. ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بالکل. لیکن یہ کہ بس یہ ہمیں صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اس لیے تو اس سیگمنٹ کا نام جو ہے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ رکھا گیا، تاکہ اور خواتین کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہو گیا ہے. اور کیونکہ مجھے خاص طور پر خواتین فیڈ بیک جو دے رہی ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور گھر میں ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس چیز کا کیا علاج ہے. اور یہ اینٹی بایوٹک میڈیسن سے انسان بچ جاتا ہے. جی، اور اینٹی بایوٹک میڈیسن فوری طور سے پتہ چلتا ہے کہ اثر دکھا رہی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، صحیح، بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہر شخص یہ جانتا ہے. تو اگر لوگوں کے علم میں ہو کہ جن کھانوں میں ہم جو اجزاء شامل کر رہے ہیں، جو کھانے کے جو ہم سالن پکا رہے ہیں گھر میں، تو وہ کتنے فائدہ مند ہیں اگر ان کو ایک صحیح مقدار کے اندر مختلف بیماریوں میں استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کالی مرچیں ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، اگر انہی کو ہم پیس کر، اکثر کالی مرچیں ہم پسی بھی لے لیتے ہیں، تو پسی لینے کے بجائے ہم گھر میں پیسے بہتر ہے، کیونکہ باہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ پپیتے کے بیج بھی، جی ہاں بالکل، یہ جی اس کے اندر مکس ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں آپ سالم لیں، ان کو اچھی طرح خود صاف کریں اور اس کے بعد گھر میں خود گرائنڈ کر لیں. گرائنڈر اگر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس سے جو ہے یہ کہ کوئی اس کے اندر یہ شائبہ بھی نہیں رہے گا کہ اس کے اندر کوئی مکسنگ ہے یا کوئی ملاوٹ کی گئی ہے. جن ہربل پروڈکٹس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا، ان کو بھی تیار کرنے میں ایک طویل ریسرچ درکار تھی اور ان کو طویل ریسرچ کے بعد تیار کیا گیا اور روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر وہ موجود ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جس طرح سے لوگ یہاں پر آ بھی رہے ہیں، ہم نے گزشتہ پروگرامز میں لوگوں کو یہاں بلایا جو بیماریوں کا شکار تھے، انہوں نے خود بھی بتایا کہ ہمیں کس طرح سے فائدہ ہوا. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر وہ تشریف لے گئے، ہمارے اس پروگرام رہنمائی کے ذریعے ہی وہاں تک رسائی ہوئی. تو یہ وہ بات ہے یقیناً جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. یہ ایوارڈ جو آپ کو ملا ہے ڈاکٹر صاحب، در حقیقت آپ مستحق تھے. یہ تمام جو ہے نا، یہ جتنے بھی ہربل پروڈکٹس ہیں ہماری طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ان سب کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کی لیبارٹری سے رجسٹرڈ کرا رکھا ہے الحمدللہ. یہ انرجسٹرڈ کوئی دوائی نہیں ہے، چاہے شوگر کی اور ہو، کڈنی کی اور ہو، جتنی بھی ہمارے پاس ادویات ہیں، حتیٰ کہ آب شفا تک الحمدللہ اس کو رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے ہم نے، دم کیا ہوا پانی. اور یہ ایوارڈ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، بالخصوص ان شہداء کے نام پر ہم نے اس کو منسوخ کیا، اس ایوارڈ کو، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور وہ معصوم بچے جن کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، ان معصوم ننھے مجاہدین، ہم تو ننھے مجاہدین کہیں گے ان کو، جو قیام امن کی خاطر ان پہ اسکول پہ ان پہ حملہ کیا گیا تھا. ان تمام بس اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ماہ مبارک کی تمام تر برکتیں، تمام تر جو فیض و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم یقیناً یہی دعا کریں گے کہ آپ اسی طرح سے شب و روز محنت سے کام کرتے رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو آئندہ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے.